اچھا بھائی، میں جسٹ ابھی جو ہے یونیورسٹی سے آ رہا ہوں. یہ میرا کارڈ ہے اور میں گیا ہوا تھا کلاس لینے، لیکن کلاس ہوئی نہیں. میرے پاس دن میں بہت سارے کام ہے، تو میں نے بولا کہ چلو بھائی ویڈیو بنا کے جو ہے نا فارغ کرتے ہیں. ایک معاملہ ہے جو کہ پاکستان کا چل رہا ہے اور کنسسٹنسی سے جو ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے اوپر میرا اوپینین کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ بھائی افغانستان ورسز پاکستان کرکٹ کے اندر نہیں ہو رہا، وار شپ کے اندر ہو رہا ہے، جس کے اندر سمپلی طور پہ افغانستان اٹیک کر رہا ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستان اٹیک کر رہا ہے افغانستان کے اوپر. اچھا یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ دونوں اسلامک اسٹیٹس ہیں، دونوں کا نام، دونوں کا نسل، دونوں کا نسب، دونوں کا جو ہے سب کچھ جو ہے اسلامک اسٹیٹس کے اوپر ہے. اور یہ دو مسلمان ممالک ایک ساتھ لڑ پڑے ہیں، اور لڑے بھی اس وجہ سے ہیں کہ بھائی سمپلی طور پہ، اور پاکستان کی یہ سوچ ہے کہ بھائی افغانستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہے. اسی طریقے سے افغانستان کی یہ سوچ ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے اسرائیل سے ہاتھ ملا چکا ہے. اچھا دونوں کی یہ جو سوچ ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں سپورٹ دونوں کی طرف سے دکھتی ہے. انڈیا بھی افغانستان کو سپورٹ کرتا ہوا دکھتا ہے، اور ہم جہاں تک بات کرتے ہیں اسرائیل کی، تو اسرائیل بھی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوا دکھتا ہے. آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی پڑیں گی کہ بھئی مسلمان ممالک جو ہے، مسلمان اگر ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جائے تو پھر قیامت جو ہے وہ بہت جلدی قریب آنے والی ہے. کیونکہ بھئی سمپلی طور پہ جب ایک ہی مذہب کے لوگ اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو مارنے کی طرف جاتے ہیں، شہید کرنے کی طرف جاتے ہیں، تو لٹرلی طور پہ آپ اگر کسی مسلمان کو قتل کر دو نا، اور آپ خود بھی مسلم ہو، وہ بھی مسلم ہے، آپ بھی ایماندار ہو، وہ بھی ایماندار ہے، اور ایک دوسرے کو صرف اور صرف لڑائی میں قتل کر دو، تو صرف اور صرف جو ہے نا اس قتل کا جو گناہ ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا. کس کے لیے؟ چکر یہ کس کے لیے؟ ایک ہندو کے لیے. کس کے لیے؟ کیا ایک اسرائیل کے لیے؟ کس کے لیے؟ کیا امریکہ کے لیے؟ تو یہ جو ہے نا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب آپ بھی کامنٹ سیکشن میں دیں، اور میں بتاتا ہوں کہ بھئی میں کس کے سپورٹ میں کھڑا ہوں اور میں کیوں کسی کے سپورٹ میں کھڑا ہوں، اور ریزن کے ساتھ، فل بریفنگ کے ساتھ میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ بھئی یہ ماجرا کیا ہے. اچھا تو بھئی پاکستان نے اٹیک کیا ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، سب کو پتا ہے. دنیا کے اندر سب ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو بھی ایز اے نیوکلیئر کنٹری مانتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کا روب جو ہے نا وہ ملتا ہے. پاکستان پوری دنیا کے اندر کبھی بھی جو ہے، پاکستان پوری دنیا کے اندر معاشی طور پہ سب سے زیادہ ڈاؤن فال کے اندر ہے، لیکن اس کو جو ہے بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ سمپلی طور پہ یہ ایسا ملک ہے جو کہ اگر تو اس کو کھانے کو نہیں ملا نا، تو یہ پھر دوسروں کو بھی کھانے نہیں دے گا، اور دوسروں سے چھین کے نوالے یہ کھانے والا ملک ہے. اچھا اسی طریقے سے جہاں تک ہماری بات آتی ہے افغانستان کی، افغانستان کے اندر ہمارے دو تین ریزنز ہیں جس کے چکر میں پاکستان کے اندر کانفلکٹس کھڑے ہوئے. نمبر 1 کانفلکٹ یہ ہے کہ بھئی افغانستان سے ٹیررزم بہت آ رہا ہے، اور کافی سارے افغانی ریفیوجیز ہیں جو کہ آ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو ملٹریز ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے، ان کو مار کے جگہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور غالباً ایسا ہی ہے کہ بھئی وہ جگہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے KPK وغیرہ کے اندر بھی آ رہے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بھی مار رہے ہیں. پلس پاکستان کے جو ہمارے شیر دل آرمی کے بندے ہیں، جو سولجرز ہیں، ان کو بھی مار رہے ہیں. تو پاکستان نے پھر ریٹیلیٹ کرا. پاکستان نے افغانستان کو وارننگ دی کہ بھئی افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کائنڈلی طور پہ ان کو ریسٹرکٹ کرے اپنے نیشن کے اندر، ادروائز وی ول ریسٹرکٹ دیم. اب یہ چکر ہو گیا کہ بھئی افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا. اس نے بولا کہ بھئی ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. پھر پاکستان نے بولا کوئی بات نہیں، جب آپ نہیں کرو گے تو پھر ہم کریں گے. پاکستان نے پھر سامنے سے جو ہے نا مارنا شروع کر دیا. اب جب مارنا شروع ہوا، اچھا یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مارم داڑھی ایک جگہ سے شروع نہیں ہوئی. پہلا چمپا کس نے رکھا مجھے نہیں پتا، لیکن مارم داڑھی ایک جگہ سے شروع نہیں ہوئی، کسی نہ کسی نے شروع کری ہے، اور دونوں نے مل کے پھر اس کو آگے بڑھایا ہے. اور لٹرلی طور پہ میں بڑا افسردہ ہوں کہ بھائی ایز اے مسلم میں کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کو مرتا ہوا دیکھوں، بھلے وہ افغانستان کا ہے، بھلے وہ پٹھان ہے، بھلے وہ افغانی ہے، میں نہیں چاہتا کہ بھئی میرا جو کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے نا وہ کبھی بھی ان سب چیزوں کے اندر شہید ہو، یا ان سب چیزوں کے اندر جو ہے وہ اپنی جان گوائے. میں چاہتا ہوں کہ بھئی ہمارا جو ملک ہے نا وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. اور آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی پڑیں گی کہ ایز اے مسلم اسٹیٹ آپ کو تمام کے تمام مسلم ممالکوں کو ساتھ میں لے کے آگے چلنا پڑے گا، تبھی جا کے آپ کافروں کا مقابلہ کر سکو گے. لیکن پاکستان پتہ نہیں کس رنگ اور روپ پہ چل رہا ہے. اچھا کافی سارے لوگ آئیں گے بولیں گے یار آپ پاکستان سے غداری کر رہے ہو، آپ جو اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہو آپ لگ رہا ہے کہ غدار ہو پاکستان کے. بھائی آپ کو سمپلی طور پہ میں چیز سمجھاتا ہوں، میں پاکستان میں پلا بڑا ہوا اور
अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे जो वालिदैन थे वो भी पाकिस्तान में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने जिंदगी गुजारी। मेरे बाप दादा ये सारे के सारे पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं सिंपली तौर पे ये समझता हूँ कि भाई मेरा जो मुसलमान भाई के साथ तो और सारा सिलसिला जो है वहीं से चल रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे मुसलमान जो है ना वो कभी भी ना लड़े। असल बात चक्कर ये है कि भाई जितनी भी ये नॉन मुस्लिम ताकतें हैं, नॉन मुस्लिम ममालिक हैं, ये चाहते हैं कि भाई मुसलमान किसी तरीके से कमजोर हो जाए। क्यों के लिए? जब से पाकिस्तान एक न्यू तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक जो है एक साथ एकजुट होकर एक दूसरे के लिए खड़े हो गए और कहने लगे कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और हर मुसलमान ममालिक आता है, बेशक कमजोर है लेकिन हमेशा आते हैं और सपोर्ट करते हैं, चाहे तुर्की हो जाए, चाहे अजरबैजान हो जाए, चाहे सऊदी अरब हो जाए। ये सारे ममालिक जो है हमारी मदद करने के लिए हमेशा आते हैं। ईरान की बात कर लें तो वो भी मदद करने के लिए आता है। अफगानिस्तान की बात कर लें तो अफगानिस्तान खुद ही अभी आजाद हुआ है और खुद अब आजाद रियासत बना है। हमें पता है कि भाई अमेरिका किस किस्म से जो है दुम दबा के प्लेन भगा के जो है भागा अफगानिस्तान से, और कितने ही सालों तक हम एज अ पाकिस्तानी हमने अपने मुसलमान भाइयों को शहीद करने के लिए, ड्रोन्स अटैक्स करने के लिए अपनी जगह दी, अपने मुल्क दिए। मानता हूँ ये बात कड़वी है और बात है तो सत्तू के लिए भाई हमने अपनी जगह दी, हमने अपने गोरों को अपनी जो है ना चीजें बेची, अपनी जगहें बेची और बोला कि भाई आपको जो करना है कर लो, हम आपको जगह दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पाकिस्तान एक बड़ा भाई का रोल अदा करता बहुत अच्छा होता, बनिस्बत अपना गरूर दिखाना या अपना तकब्बुर दिखाना कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है तो हम ये उड़ा देंगे, हम वो कर देंगे, हम फला कर देंगे। मैं लिटरली तौर पे ऐसे न्यूक्लियर बम के ऊपर नालत भेजता हूँ जो कि इजराइल को किसी भी जुल्म फस्तायत से नहीं रोकता जो कि वो गजा के अंदर कर रहा है। और मैं जब देखता हूँ ना कि इजराइल का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से हाथ मिला रहा है और ट्रम्प जो है वो आके हाथ मिला रहा है, आसिम मुनीर साहब से गले मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो है वो शहबाज शरीफ को अपना एज अ फ्रेंड रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को जो कि फलस्तीन के अंदर एक तरफ ऐसी जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है और दूसरी तरफ पाकिस्तान उनसे जाके ऐसे हाथ मिला रहा है कि मुझे समझ नहीं है कि भाई पाकिस्तान किस साइड खड़ा है। अगर तो पाकिस्तान खड़ा है काफिरों के साथ तो लिटरली तौर पे मैं मानता ही नहीं हूँ, ऐसी चीजों को मैं मानता ही नहीं हूँ। पाकिस्तान का जो मकसद था, पाकिस्तान वाज बिल्ट फॉर द एंटी इजराइलिज्म और ओनली परफॉर्मिंग इस्लाम एंड टू मेक श्योर दैट इट कुड बी अ Islamic country and a Islamic and it has been stated as the Islamic Republic of Pakistan। अब चक्कर ये है कि जब आप अपने आप को अपनी हिस्ट्री को भुला चुके हो और अपनी हिस्ट्री को याद नहीं करते, अपने रूल्स रेगुलेशन कवानीन को नहीं मानते, तब जाके आप जो है अपने आप को कभी भी खड़ा नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपकी बुनियादों के अंदर जो खून बहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ काफिरों से लड़ने के लिए बहा है, ना कि किसी भी मुसलमान ममालिक के ऊपर ये बम तान देंगे, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे। खुदा की वास्ता है भाई इन सब चीजों से जो है ना पाकिस्तान को बचा के रखें। पाकिस्तान जो है ना काफिरों से भी घिरा हुआ है। अगर तो आपने अपना दायरा मुसलमानों के खिलाफ भी जो है ना छोटा कर लिया और अपने आप को छोटा बना लिया, तो लिटरली तौर पे कोई भी मुसलमान ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। और आपका जो न्यूक्लियर बम है ना किसी काम का नहीं है अगर तो वो सही जगह के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर आप इसको सही जगह के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो मैं भी आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हूँ, मैं भी आपके साथ मिलता हूँ और मैं भी जो है ना आपके साथ लड़ने के लिए भी तैयार हूँ और मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अगर तो आप ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुसलमानों के ऊपर चलाने के लिए रह गए हैं और काफिरों के साथ हाथ मिलाने के लिए, गले मिलने के लिए रह गए हैं, तो लिटरली तौर पे मैं आपकी घंटा की इज्जत नहीं करता, आप भले कुछ भी कर लें।